بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 اگست بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج قانونی اور ٹیکنیکلی جو توشہ خانہ میں سزا تھی عمران خان کو، اس کو اڑا دیا ہے، اور عدالت نے آج یہ واضح طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دے دیا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ کیا دنیا کی پاکستان کی کسی اور عدالت میں یہ سب ہوتا ہے جو جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں ہوتا رہا۔ بہت بڑا ریلیف ملا ہے عمران خان کو، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج سماعت تھی اور لطیف کھوسہ صاحب نے جس طریقے سے دلائل دیے، اور یہ تقریباً 1.5 گھنٹہ دلائل جاری رہے، اور لگتا ایسا تھا کہ لطیف کھوسہ صاحب اپنا سارا جو غصہ ہے جو ان کے گھر پر حملہ ہوا اور باقی سارے وہ سارا آج ہی نکالنے پہ تلے ہوئے تھے، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ اور جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے کنڈکٹ کے حوالے سے اتنے بڑے سوالات اٹھائے کہ ججز بھی مجبور ہو گئے ریلیف دینے پر۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس مظاہر نقوی صاحب اس بینچ کا حصہ تھے، عمر عطا بندیال صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ عدالت میں جیسی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کرتے ہوئے لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مختلف احکامات کے خلاف 3 درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ عمران خان 2018 میں انتخابات میں میاں والی سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے، اور الیکشن ایکٹ ہر رکن اسمبلی کو اثاثہ جات کی تفصیل جمع کروانے کا حکم دیتا ہے۔ 6 اراکین اسمبلی نے عمران خان کی نااہلی کے لیے اسپیکر اسمبلی کے پاس ریفرنس بھیجا۔ اراکین اسمبلی نے عمران خان پر اثاثوں کی غلط ڈکلیریشن کا الزام لگایا۔ اسپیکر اسمبلی نے ریفرنس الیکشن ایکٹ کے سیکشن 137 کے تحت چیف الیکشن کمیشنر کو بھجوا دیا۔ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے استفسار کیا کہ آپ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 137 پڑھیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ قانون کے مطابق الیکشن کمیشن 120 دنوں میں ہی کارروائی کر سکتا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ کیا ایک ممبر ہو اسمبلی کا وہ دوسرے ممبر کے خلاف ریفرنس بھیج سکتا ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ کوئی ممبر ریفرنس نہیں بھیج سکتا، ہاں الیکشن کمیشن خود بھی ایک مقررہ وقت میں کارروائی کر سکتا ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن بھی کارروائی نہیں کر سکتا۔ عمران خان کے خلاف اسپیکر نے ریفرنس بھیجا، لیکن 120 دن کا وقت گزر چکا تھا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا کیس تو ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، شکایت کی قانونی حیثیت پر نہیں۔ ٹرائل کورٹ سے مقدمہ ختم ہو چکا، اب کیس کو ریمانڈ کیا جا سکتا ہے۔ مقدمہ ختم ہو چکا، موجودہ کیس کا سزا کے خلاف مرکزی اپیل پر کیا اثر ہوگا؟ لطیف کھوسہ صاحب نے واضح کیا کہ عدالت کو گھڑی کی سوئیاں واپس پہلے والی پوزیشن پر لانا ہوں گی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہمارا کیس ہی یہ تھا کہ یہ کیس قانونی طور پر ناقابل سماعت تھا، اس کی 3 وجوہات ہیں جو میں عدالت کے سامنے رکھوں گا، لیکن عدالت نے یہ دیکھنا ہے کہ عدالت کو گھڑی کی سوئیاں واپس پہلے والی پوزیشن پر لانی ہوں گی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہر مرتبہ غلط بنیاد پر بنائی گئی عمارت نہیں گر سکتی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے 21 اکتوبر کو عمران خان کو نااہل کر کے شکایت درج کرانے کا فیصلہ کیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ کوئی فوجداری کارروائی تاحکم ثانی نہ ہو۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی؟ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کریں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ درخواست وہاں ہی دائر ہو سکتی ہے جس عدالت کی توہین ہوئی ہو۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے فوجداری شکایت درج کروائی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے فوجداری شکایت جو درج کروائی، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی۔ جسٹس مظاہر نے کہا کہ آپ نے شکایت کی قانونی حیثیت کو چیلنج نہیں کیا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہمارا اصل کیس ہی یہ تھا، ہم نے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کیا، اور ہم نے کیس کے ناقابل سماعت ہونے کو چیلنج کیا تھا کہ یہ کیس ناقابل سماعت ہے، اور ہم نے اس کی قانونی حیثیت کو ہی چیلنج کیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ کا کیس اب ٹرائل کورٹ میں زیر التوا ہے، اب آپ کا کیس سن کر ہم کہاں بھیجیں گے؟ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ساری مشق کو سپریم کورٹ کالعدم قرار دے سکتی ہے، انصاف تک رسائی کو روکا جاتا رہا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کہتے ہیں کہ شکایت ایڈیشنل سیشن جج کی بجائے مجسٹریٹ کے پاس جانی تھی؟ جو 3 بڑے نقطے، ایک تو یہ تھا کہ 120 دن میں کارروائی ہونی تھی، یہ کارروائی جو ٹائم بارڈ ہے۔ دوسری یہ تھی کہ جب بھی کوئی استغاثہ دائر کیا جاتا ہے ضابطہ فوجداری کے تحت، وہ سب سے پہلے مجسٹریٹ کو دائر کیا جاتا ہے۔ مجسٹریٹ اس کو دیکھتا ہے کہ آیا یہ بنتا بھی ہے اوفینس یا نہیں بنتا، یہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اگر وہ ٹرائیبل بائی مجسٹریٹ ہو تو وہ مجسٹریٹ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اگر وہ ٹرائیبل بائی سیشن ہو وہ سیشن بھیج دیتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو ضابطہ فوجداری کے تحت پہلے استغاثہ جاتا ہی مجسٹریٹ کے پاس ہے۔ یہ جو ڈائریکٹ سیشن عدالت میں دائر ہوا ہے یہ انلیگل ہے۔
چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے سوال کیا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ شکایت ایڈیشنل سیشن جج کی بجائے مجسٹریٹ کے پاس دائر ہونی تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے، فیصلے پبلک ہوتے ہیں، فیصلوں پر تنقید ہوتی ہے اور فیصلوں تک ہی رہتی ہے، ادارے ایسے ہی کام کر سکتے ہیں۔ ساتھ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ جو شکایت ہے وہ سیکرٹری نے دائر کروائی ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن نہیں ہوتا، الیکشن کمیشن سے مراد 5 ممبران ہیں۔ آپ الیکشن ایکٹ سے جو الیکشن کمیشن کی تعریف ہے وہ پڑھیں، جو لطیف کھوسہ صاحب تھے انہوں نے وہ جو ڈیفینیشن ہے وہ پڑھ کے عدالت کے سامنے رکھی، جس پر جو جج صاحب تھے مندوخیل صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کرپٹ پریکٹس کا فیصلہ دینے کے لیے کتنے دن بعد شکایت بھیجی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ قانون میں دنوں کا تعین اثاثوں کی تفصیل جمع کرانے کے بعد سے لکھا ہے۔ سردار لطیف کھوسہ نے قانون پڑھ کر سنایا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 342 اسمبلی ممبران اور پھر صوبائی ممبران سب کی تفصیل الیکشن کمیشن 120 دن میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ 120 دن کہاں سے شروع ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوگا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ میرا مقدمہ بار بار ایک ہی جج کو بھجوایا جاتا رہا، جس جج پر ہم نے اعتراض کیا، جس جج کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا گیا، بار بار اسی کو بھجوایا جاتا تھا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بار بار ان کو بھجوایا جاتا رہا تو آخر میں جب دوسری دفعہ کالعدم ہوا تو تیسری دفعہ جج صاحب نے جب مین فیصلہ دیا سزا کا، انہی فیصلوں پر رلائے کیا جو پہلے کالعدم ہو چکے تھے۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کسی عدالت پر تعصب کا الزام نہیں لگا سکتے، سپریم کورٹ یا سول جج تک اپنے تمام ججز کا دفاع کرے گی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم نے اس عدلیہ کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اس لیے تو ہمیں آپ سے توقعات زیادہ ہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آپ ہمارے لیے نہیں، اس کرسی کے لیے، عدلیہ کے لیے حاضر ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ نے معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھیجا تھا، جس کے بعد ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا۔ لطیف کھوسہ نے کہا وہ جج فیصلہ دے کر لنڈن روانہ ہو گیا۔ لطیف کھوسہ صاحب نے ایسی خوبصورت دلائل دیا، ایک ایک چیز انہوں نے کہا جناب اسی دن فیصلہ دیا اور شام 5 بجے ان کی لنڈن کی فلائٹ تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا لنڈن والی باتیں نہ کریں، آپ صرف یہ بتائیں ہائی کورٹ کے بتائے نکات پر ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا یا نہیں۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے ان نکات پر فیصلہ نہیں کیا اور کیس قابل سماعت ہونے کا اپنا سابقہ فیصلہ بحال کر دیا، جو ٹرائل کورٹ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جو فیصلہ ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا وہ ٹرائل کورٹ کیسے بحال کر سکتی تھی؟ ان جج صاحب نے فیس بک پر عمران خان کے خلاف زہر اگلا ہوا تھا۔ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ جناب اس جج صاحب کی جانب سے جو کچھ ہوتا رہا ہمارے ساتھ، تو جسٹس جو مظاہر نقوی صاحب تھے انہوں نے استفسار کیا کہ کیا ایسا کچھ کسی اور پاکستان کی عدالت میں بھی ہوتا ہے؟ جس جلد بازی کے ساتھ جو جج ہمایوں دلاور صاحب تھے انہوں نے فیصلہ دیا، کیا کسی اور عدالت میں بھی ایسا کچھ ہوتا ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا اب مندوخیل صاحب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر کے بیٹھے تھے۔ مندوخیل صاحب بار بار یہ فرما رہے تھے کہ آپ کا یہاں کوئی ریلیف نہیں بنتا، آپ واپس جائیں اپیل میں، اپیل آپ کی سماعت کے لیے مقرر ہے، آپ اس پر واپس آ جائیں گے تو پھر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں گے۔ اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جناب آپ کے پاس پہلے بھی 2 دفعہ یہ کیس آیا، آپ نے اسی امید پر مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجا کہ آپ کو سنا جائے گا، وہاں ہمیں نہیں سنا گیا۔ وہاں جو فیصلہ دیا جاتا تھا، جو کہا کچھ جاتا تھا اور جو ریٹن فیصلہ آتا تھا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا۔ تو اس پر مندوخیل صاحب نے تنبیہ کی لطیف کھوسہ صاحب کو کہ اگر آپ ہم سے فیصلہ کروائیں گے تو آپ اپنا ہائی کورٹ کا فورم ضائع کر بیٹھیں گے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جناب ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے، اب انتہا ہو گئی ہے، اب مزید نہیں ہم سے برداشت ہو سکتا، یہ جو تماشا لگا ہوا ہے یہ بند ہونا چاہیے اور ہمارا فورم ضائع ہوتا ہے ہو جائے، ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو اس پر جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اب جذباتی نہ ہوں، جذباتی ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، آپ کو ہم بیٹھے ہیں، ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا جناب ہم اتنا بتا دیں 2 دفعہ ہم آپ کے پاس آئے کہ ٹرائل کو روک دیں، نہیں تو ٹرائل جج بغیر میرٹ کو دیکھے فیصلہ دے دے گا۔ آپ نے ٹرائل نہ روکا، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ریلائی کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل نہ روکا اور جج صاحب فیصلہ سنا کے لنڈن چلے گئے۔ میرے اور میرے کلائنٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اب ہمارا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے۔ عمران خان جو میرے کلائنٹ ہیں وہ 5 اگست سے اس غیر قانونی اور جعلی فیصلے کی وجہ سے جیل میں پڑے ہیں۔ جو پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، جو سابق وزیر اعظم ہے اور جس کے بارے میں ایڈیشنل سیشن جج اٹک کی رپورٹ ہے، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا۔ اب ہم کیا کریں؟ اب آپ ہمیں دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجیں گے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ پچھلے 2 ہفتوں سے کیا کہہ رہی ہے؟
اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو سرخرو کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی آبزرویشن دے دی اور عمران خان کو غلط طریقے سے سزا سنائی گئی۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑی عدالت میں یہ آبزرو کیا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو غلط طریقے سے سزا دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ غلط قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ بادی نظر میں جو عمران خان کو سزا دی گئی ہے جج ہمایوں دلاور کی عدالت سے، وہ قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ اعتراف کیا کہ ہاں جی ان کو نہیں سنا گیا۔ عدالت نے یہ استفسار کیا کہ اچھا جب معاملہ ٹرائل کورٹ میں گیا تھا تو آپ کو کتنے دنوں کا ٹائم ملا تھا؟ اس پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا میں 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں ملا۔ ہمارے وکیل تھے خواجہ حارث صاحب کے کلرک کو اغوا کر لیا گیا۔ خواجہ حارث صاحب وہاں پھنسے ہوئے تھے اپنے کلرک کو چھڑوانے، آپ کو اسی دن خط لکھا تھا اور جب ٹرائل کورٹ میں آئے تو 12 بجے دن کے 12 بجے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو سزا سنانے میں ایک نہیں کئی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ عمران خان کا حق دفاع ختم کرنا غلط تھا۔ ٹرائل کورٹ کے جج نے اس فیصلے پر انحصار کیا جو کالعدم ہو چکا تھا، اور چیف جسٹس پاکستان ایک موقع پر اتنے زیادہ جب یہ سارے اللیگیلٹیز دیکھیں تو ایک موقع پر اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ وہ آج ہی فیصلے کالعدم کرنے لگے تھے۔ لیکن صرف چونکہ عدالتوں کا ایک بھرم ہوتا ہے، صرف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ان کی جو سب آرڈینیٹ عدالت ہے ان کو ایک موقع دیتے ہوئے کہ خدا کے لیے آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ اب اس حد تک معاملہ چلا گیا ہے کہ مزید قابل برداشت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک موقع دیا اور اب ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب کل آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم کہتے ہیں کل صبح جلدی آپ کو سن کے آپ کی جو درخواست ہے سسپینشن کی، جو سزا سسپینڈ کرنے کی، اس پر کل ہی فیصلہ دے، پہلی بات۔ اور کل اگر آپ کی درخواست پر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے 1 بجے کل آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کا کیس دوبارہ سنیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اب اگر تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ نہ کہتی، آج یہ آبزرویشنز نہ دیتی کہ غیر قانونی دیا گیا ہے، بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت سارے بلنڈرز ہیں، یہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جب یہ کہہ رہا ہے تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ جج ہمایوں دلاور صاحب کو اتنی کون سی جلدی تھی۔ 3 ججز نے آج ریٹن اپنا آبزرویشن دے دی کہ جی یہ جو فیصلہ تھا یہ درست نہیں تھا۔ اب سپریم کورٹ نے آخری موقع دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ کل آپ سن لیں، اور کل آپ نے 1 بجے تک نہیں بیٹھے رہنا، جلدی آپ نے کیس کو سننا ہے، اپیلوں کا فیصلہ کریں، اور کل 1 بجے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں اور کل ہم 1 بجے آپ کا کیس سنیں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آبزرویشنز ہیں اور جو اگر یہ سپریم کورٹ کی نہ ہوتا، ڈائریکشن نہ ہوتی، کل بھی کوئی فیصلہ نہیں ہونا تھا، یہ معاملہ اگلے ہفتے تک جانا تھا، ابھی تو ریکارڈ ہی نہیں آنا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک جج صاحب اویلیبل نہ ہوتے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ تاریخی فیصلہ ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ غلط ہے، اس کو جلدی میں وہ سزا سنائی گئی ہے، اس میں بہت سے فلاز ہیں، اس میں بہت سی غلطیاں ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آخری مہلت دی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہ وہ اپنی غلطیاں سدھار لیں۔ جس طرح سے عامر فاروق صاحب کا سارا کنڈکٹ رہا ہے، جس طرح سے جج ہمایوں دلاور کا کنڈکٹ ہے، آج عامر فاروق صاحب کے کنڈکٹ پر تو عدالت نے اس طرح سے بات نہیں کی، بلکہ عدالت نے کھوسہ صاحب مت کریں، بات مت کریں، لیکن آج کی سماعت میں جو آخری 7-8 منٹ تھے اس میں ساری جو ہے وہ تبدیلی آئی۔ خیر 2 گھنٹے یہ پروسیڈنگ تھی، اس پروسیڈنگ کی جو مکمل جو سماعت ہے اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے کہ اس میں کیا کیا کچھ تھا، لیکن میں آپ کو کچھ اہم پوائنٹس بتا دیتا ہوں۔ آج لطیف کھوسہ صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے عدالت کو بتایا
کہ یہ جو کمپلینٹ دائر ہوئی یہ کمپلینٹ ہی دائر نہیں ہو سکتی تھی. یہ کمپلینٹ اس لیے دائر نہیں ہو سکتی تھی کہ 120 دن کی مدت تھی جب ٹیکس ریٹرنز جب جمع کرائے جاتے ہیں, جب ایسٹس اور لائبلٹیز جو ہے وہ ڈکلیئر کی جاتی ہیں, جو ڈیکلیریشن دیا جاتا ہے اس کے 120 دن کے اندر اندر یہ معاملہ ٹیک اپ ہو سکتا تھا. لیکن یہاں تو 920 دن بعد یہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ٹیک اپ کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ اگر بھیجنا بھی تھا تو پہلے یہ مجسٹریٹ کے پاس جانا چاہیے تھا, پھر یہ سیشن کورٹ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا. پھر انہوں نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر جو ہے وہ دائر کر ہی نہیں سکتا تھا یہ کمپلینٹ. پھر لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا کہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہے اس کو جو آتھورائز کیا وہ سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان عمر حمید خان نے آتھورائز کیا, جبکہ اس میں لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ الیکشن کمیشن لکھا ہوا ہے. الیکشن کمیشن تو آتھورائز کر سکتا تھا لیکن سیکرٹری الیکشن کمیشن نہیں ہے. یہ قانونی ایک بحث ہے, ایک قانونی نقطہ ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ لیٹر بھی عدالت کو دکھا دیا جہاں پہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے آتھورائز کیا ہے, الیکشن کمیشن نے آتھورائز نہیں کیا. پھر اس کے بعد یہ بھی بات لطیف کھوسہ صاحب نے عدالت کے سامنے رکھی کہ کیسے جج ہمایوں دلاور نے جب عمران خان کے خلاف فیصلہ سنایا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک اور جج کا نام کاٹ کر اور جج ہمایوں دلاور صاحب کا نام دے کر اور ان کو لندن بھیج دیا کورس کے لیے. اور لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ یہ جج ہمایوں دلاور کو نوازا گیا ہے عمران خان کو سزا سنانے کے بدلے میں. اس کے بعد انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے جو پوائنٹس آپ کے سامنے ریز کر رہے ہیں یہی پوائنٹس ہم نے ہائی کورٹ کے سامنے ریز کیے تھے, لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے 2 بار معاملہ نیچے اسی جج ہمایوں دلاور کو بھیجا جس کے خلاف ہم عامر فاروق صاحب کے پاس گئے تھے, اور عامر فاروق صاحب نے خود فیصلہ کرنے کی بجائے 2 بار یہ معاملہ نیچے بھیج دیا جج ہمایوں دلاور کے پاس. اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے, اور انہوں نے کچھ تاریخیں بھی بتائیں, کچھ باتیں کھوسہ صاحب نے کہیں نہیں لیکن کہہ بھی گئے, وہ اشاروں کے نامے میں کہہ گئے. انہوں نے اشاروں کے نامے میں جسٹس چیف جسٹس اسلام آباد کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے کنڈکٹ کا خوب پوسٹ مارٹم کیا, بتایا عدالت کو کہ کیسے بار بار عامر فاروق صاحب معاملہ اسی جج ہمایوں دلاور کے پاس بھیجتے رہے, کیسے لمبی لمبی تاریخیں عامر فاروق صاحب ڈالتے رہے, کیسے عامر فاروق صاحب نے 4 اگست کو فیصلہ سنایا, 3 اگست کو فیصلہ محفوظ کیا, 4 اگست کو سپریم کورٹ کا ٹائم ختم ہونے کے بعد فیصلہ دیا, اور 5 اگست کو خواجہ حارث صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور کہا کہ آپ کل جائیں اور جج ہمایوں دلاور کے سامنے قابل سماعت ہونے پر اور ان ساری چیزوں کے اوپر دلائل دیں. اور پھر یہ بھی بتایا لطیف کھوسہ صاحب نے کہ ایک تماشا بنا دیا گیا ہے, ایک مذاق بنا دیا گیا ہے, ایک ذلیل کر دیا گیا ہے, خوار کر دیا گیا ہے. ہم سپریم کورٹ میں آتے ہیں, سپریم کورٹ ہمیں پھینک دیا عامر فاروق صاحب کے آگے, عامر فاروق صاحب لمبی لمبی تاریخیں دیتے ہیں اور پھر عامر فاروق صاحب معاملہ ہمایوں دلاور کے پاس بھیج دیتے ہیں جس ہمایوں دلاور کے خلاف ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے. انہوں نے میں نے آپ کو بتایا کہ لطیف کھوسہ صاحب ایک تو ان کی اچھی چیز یہ ہے کہ وہ اگر جتنی دیر بھی دلائل دیتے ہیں سخت سے سخت بات بھی وہ مسکرا کے ایسے کر جاتے ہیں کہ اصل بات کنوے بھی ہو جاتی ہے اور محسوس بھی نہیں ہوتا. آج جس طرح سے انہوں نے بار بار عامر فاروق صاحب کا پوسٹ مارٹم کیا, بار بار عامر فاروق صاحب کو ایکسپوز کیا, اس پر گو کہ ایک موقع پہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب تھوڑے سے انہوں نے اپنی آواز اونچی بھی کی. انہوں نے کہا کہ آپ کیا بار بار ایک جج کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ جج کے کنڈکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ بات کریں فیصلے پہ بات کریں. پھر عمر رضا بندیال صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھیں ججز کو نہیں, ججز کے فیصلوں کو جو ہے وہ کریٹیسائز کرنا چاہیے, لیکن اپنی بات بڑے زبردست انداز سے کھوسہ صاحب نے آج کچھ سخت باتیں بھی کی, تلخ جملے بھی کہے, لیکن بات کنوے بھی کر گئے اور بڑے طریقے کے ساتھ, بڑی مسکراہٹ کے ساتھ. اور جب وہ بات کو بہت سخت کرتے تھے تو آواز تھوڑی سی اور دھیمی کر لیتے تھے تاکہ وہ بات سخت بات کنوے بھی ہو جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے عدالت کو بتایا, کیونکہ عدالت بار بار کہہ رہی تھی کہ ابھی تو معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, ہم کیسے فیصلہ کریں. اس پر انہوں نے کہا لطیف کھوسہ صاحب نے کہ جناب 4 اگست کو عامر فاروق فیصلہ دے چکے ہیں, ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ درست ہے یا غلط ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کیوں سپریم کورٹ ہمیں دوبارہ عامر فاروق صاحب کے حوالے مت کرے, عامر فاروق صاحب کیا ہمارے ساتھ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ ہی اس حوالے سے فیصلہ کرے. اس کے بعد انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جب پہلے عامر فاروق صاحب نے 4 جولائی کو معاملہ جج ہمایوں دلاور کے پاس بھیجا قابل سماعت ہونے پر اور ساتھ ہی دائر اختیار کے معاملے پر کہ آپ فیصلہ کریں, اور 7 دن کا ٹائم دیا, تو تیسرے دن ہی جج ہمایوں دلاور نے خواجہ حارث صاحب کو سنے بغیر فیصلہ دے دیا. ہم نے اس کو چیلنج کیا, اس کو عامر فاروق صاحب نے پھر خود فیصلہ کرنے کی بجائے 4 اگست کو معاملہ نیچے بھیجا اور 5 اگست کو جج نے فیصلہ سنا دیا. اور عامر فاروق صاحب نے حق دفاع کے حوالے سے جو نوٹسز تھے وہ سارے اوپر انہوں نے نوٹس جو ہے انہوں نے اپنی عدالت میں نوٹس کر دیے اور نیچے فیصلہ بھی ہو گیا. تو یہ کیا عجیب تماشا ہے کہ پہلے جو ہے
وہ جو عامر فاروق صاحب ہیں وہ 4 اگست کو 3 اگست کو کیس سنتے ہیں, فیصلہ محفوظ کرتے ہیں, 4 اگست کو 2 بجے کے بعد فیصلہ سناتے ہیں, اور 4 اگست کو معاملہ سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا جمعے والے دن, لیکن سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نیچے ہائی کورٹ میں جائیں. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کو کہا تھا کہ آپ قانون کے مطابق چیزیں کریں, لیکن قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی. یہ کہنا تھا لطیف کھوسہ صاحب کا. لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ 4 اگست کو ایک طرف عامر فاروق صاحب نے پیراگراف نمبر 17 میں ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں ڈال دیا ہمایوں دلاور کے آگے کہ جاؤ اور وہاں پہ دلائل دو, اور ساتھ جو ہمارا حق کے دفاع ختم کیا تھا جج ہمایوں دلاور نے, اس کے اوپر اگلے ہفتے کے لیے نوٹسز کر دیے. نوٹسز کب کے لیے کیے؟ 10 اگست کے لیے, اور فیصلہ کب آ گیا؟ 5 اگست کو. 10 اگست کو جو عامر فاروق صاحب نے ہمارا کیس سننا تھا جمعرات کے دن, اس دن وہ بیمار ہو گئے, معاملہ چلا گیا اس سے اگلے ہفتے پھر عامر فاروق صاحب بدھ جمعرات جمعے کے لیے بیمار ہو گئے, اس پہ بھی سماعت نہیں ہوئی, اور آج تک 3 اگست کو جو عامر فاروق صاحب نے کہا تھا کہ نوٹسز کریں گے جو حق کے دفاع ہے اس کے اوپر, آج 23 اگست ہو گئی ہے, ابھی تک عامر فاروق صاحب نے وہ کیس نہیں سنا. پھر انہوں نے وہ بھی اشارہ دیا کہ عمران خان صاحب کو جس حالت میں رکھا گیا ہے وہاں پہ اٹک جیل میں, یہ معاملہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس پینڈنگ ہے. تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے, لیکن فیصلے نہیں کیے جا رہے, اور عمران خان کو بہت بری حالت میں رکھا گیا ہے. انہوں نے اشاروں کے نام میں اس جج شفقت اللہ کی رپورٹ کا پھر حوالہ دیا کہ عمران خان کے واش روم کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے کہ وہ نہائیں تو بھی ان کی ویڈیو بن جائے, واش روم میں جائیں تب بھی ان کی ویڈیو بن جائے. تو یہ بات بھی انہوں نے عدالت کے سامنے رکھی. اس کے بعد عامر فاروق صاحب کے حوالے سے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا سپریم کورٹ کو, ججز کو, 3 جج تھے, عمرتا بندیال صاحب, مظاہر اکبر نقوی صاحب اور جسٹس جمال خان مدوخیل صاحب, انہوں نے کہا کہ آپ کے آرڈر کے ساتھ جو عامر فاروق صاحب نے کیا ہے, جو ہمایوں دلاور نے کیا, میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا. پھر انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے آپ کے آرڈر کو گھاس نہیں ڈالا, اور ہائی کورٹ کی چیزوں کو ٹرائل کورٹ نے گھاس نہیں ڈالا. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ 17-18 ایڈیشنل سیشن جج ہیں, ایک ہیرا جو ہے ہمایوں دلاور, اس کے پاس ہی بار بار عامر فاروق ہمیں کیوں بھیجتے ہیں؟ تو اس پہ بندیال صاحب نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جج کو انڈرمائن کرنے کے مترادف ہے کہ آپ نے 22 الیج نہیں کیا تو وہ کسی اور کے پاس بھیجیں. اس میں پھر اینڈ میں یہ ہوا جہاں سے پھر چیزیں چینج ہوئی, وہاں پر جب یہ بات مان لی انہوں نے امجد پرویز صاحب نے کہ انہوں نے حق دفاع جو ختم کیا وہ والا مان لیا. پھر انہوں نے 1.5 گھنٹے کا شعیب شاہین صاحب فوراً روشن پر آئے, انہوں نے آگر کہا کہ 1.5 گھنٹے کا میں ٹائم دیا جج ہمایوں دلاور نے کہ 1.5 گھنٹے تمہارے پاس گواہ لے کے آنے تو لے آؤ. پھر عدالت نے یہاں تک کہ جمال خان مدوخیل بھی بول پڑے, انہوں نے کہا کہ ایسی کیا جلدی تھی کہ 5 کو فیصلہ سنانا تھا. انہوں نے کہا انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. پھر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا, انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ پاکستان کی کیا کسی اور عدالت میں کبھی ایسا ہوا ہے جو جج ہمایوں دلاور کی عدالت میں ہوا ہے؟ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ اگر ہیر رانجھے کا بھی کیس کوئی لے کر آ جائے عدالت میں تو اس میں بھی آپ ان کے گواہوں کو, ان کے حق دفاع کو ختم نہیں کر سکتے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے کہا کہ سول کیس میں بھی ایسا نہیں ہوتا, جیسے کرمنل کیس میں جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور نے حق دفاع بھی ختم کر دیا سیم ڈے جو ہے, اور انہوں نے قابل سماعت ہونے پہ بھی اور قابل سماعت ہونے پر بھی فیصلہ اس طرح سے نہیں کیا, اور دائرہ اختیار کے اوپر بھی نہیں کیا. اور سب سے زیادہ جس چیز پہ حیرت ہوئی جب بندیال صاحب بہت برہم ہو گئے کہ کیا میں ابھی آرڈر کروں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے, کیونکہ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ عمران خان کے پاس ریمیڈیز ہیں, ابھی ان کے پاس آپشنز ہیں, وہ جائیں اور ان آپشنز کو اویل کریں, ریمیڈیز کو اویل کریں. اس پر بندیال صاحب بہت برہم ہو گئے. بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا عمران خان یہاں ہے, موجود ہے عمران خان؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا عدالت میں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ابھی آرڈر کروں کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس آپشنز ہیں, آپ اتنا لائٹ لے رہے ہیں معاملے کو. آپ نے ایک شخص کو کنوکٹ کر دیا, جیل بھیج دیا, 5 تاریخ سے وہ جیل میں ہے, 23 تک ہائی کورٹ اس کے کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کر رہی, اور آپ بڑے آرام سے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں. آپ یہ بتائیں کیا یہ طریقہ ہے جس طرح سے آپ نے اس کو سزا سنائی ہے عمران خان کو 5 تاریخ کو, اور پھر آپ نے 5 تاریخ کو جو ہے وہ 3 بار آواز لگائی کہ کہاں ہیں خواجہ حارث آ جائیں, کیونکہ پہلے لطیف کھوسہ صاحب بتا رہے چکے تھے چیف جسٹس پاکستان کو کہ جناب جو دامن علی بخاری ہیں, جو کلرک ہیں خواجہ حارث صاحب کے, وہ سپریم کورٹ میں 5 اگست کو آئے, ان کو یہاں سے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ اغوا کر لیا گیا, ان کو ہائی کورٹ بھی نہیں جانے دیا گیا, ان کو یہاں پہ اپیل دائر نہیں کرنے دی گئی, پیٹیشن دائر نہیں کرنے دی گئی, اور آپ کے پاس چیف جسٹس صاحب آپ کو خواجہ حارث صاحب نے لیٹر لکھا آپ کے جو رجسٹرار ہیں ان کے ذریعے کہ یہ میرے کلرک کے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر ہوئے, اس کو اغوا کر کے کچھ لوگ لے گئے نام معلوم افراد. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس لیے خواجہ حارث صاحب پہنچ نہیں سکے. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اتنی کیا جلدی تھی ہمایوں دلاور کو کہ سیم ڈے 3 بار وہ آواز لگاتے ہیں, اور 3 بار وہ آواز لگا کر اور وہ کہتے ہیں کہ جناب
جو ہے وہ 3 بار آواز لگا کر وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ خواجہ حارث نہیں آئے تو میں فیصلہ سنانے جا رہا ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کون سی بات ہے. اس پہ سپریم کورٹ نے آج واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کیس میں غلطی، اس فیصلے میں غلطیاں ہیں، عمران خان کو غلط سزا سنائی گئی ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس عامر فاروق صاحب کو مہلت دی ہے کل دن 2 بجے تک. کل صبح وہ کیس سنیں، جلدی سنیں، ڈیسائیڈ کریں، ورنہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ کر دے گی. اور سپریم کورٹ نے آج بہت سخت آبزرویشنز دی ہیں، بڑی سخت آبزرویشنز جج ہمایوں دلاور کے حوالے سے. اور انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن جو ان کے آبزرویشنز ہیں وہ براہ راست عامر فاروق صاحب کے بھی جو ہے وہ خلاف ہیں، ان کے کنڈکٹ کے اوپر بھی سوالات ہیں. اب اس ساری صورتحال میں دیکھنا یہ ہے کہ کل اب کیا ہوتا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے آج عمران خان صاحب کی سزا کو غلط قرار دے دیا ہے، اس میں فلاز ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہ انہوں نے دائر اختیار کا فیصلہ کیا، نہ قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک ایسے فیصلے پر انحصار کیا جس کو عامر فاروق صاحب قلعدم کر چکے تھے. اور اینڈ میں جو ہے وہ جسٹس جمال خان مدوخیل بھی بول پڑے تھے. یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. عمران خان صاحب کی سزا کو سپریم کورٹ نے غلط قرار دے دیا ہے، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جناب کل تک کا وقت ہے عامر فاروق صاحب کے پاس. عامر فاروق صاحب کل 2 بجے تک سپریم کورٹ کی سماعت سے پہلے عامر فاروق صاحب جو ہے وہ سنیں کیس، فیصلہ کریں، ورنہ کل سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی. اب کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھتے. ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اسپیشل ظاہر ہے کسی میسنجر کے ذریعے ہی یا آفس جو ہے وہ فوری طور پہ عامر فاروق صاحب کو بھیجے گا تاکہ کل جلدی وہ کیس سنیں. اور دیکھتے ہیں کل عامر فاروق صاحب کیا کرتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اور یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب آج سرخرو ہوئے جب وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ طے شدہ منصوبے کے تحت مجھے سزا دی جا رہی ہے، غلط طریقے سے دی جا رہی ہے. آج عمران خان کی ان تمام باتوں پہ مہر تصدیق ثبت ہوئی ہے کہ عمران خان کی باتیں درست تھیں، عمران خان کے تحفظات اور خدشات درست تھے، اور عمران خان کو غلط طریقے سے سزا سنائی گئی ہے. سپریم کورٹ کی آبزرویشنز نے عمران خان کو سرخرو کر دیا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اور اس آج کی 2 گھنٹے کی سماعت پر کچھ اور بھی بات کریں گے، اور کیا کیا چیزیں تھیں اور ان پر نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.